بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم. جید علماء کرام اور معزز حاضرین سامعین، اللہ تعالیٰ دا شکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توجہ دی برکت نال اسی اس محبت بھری محفل سارے کٹھے ہیں. معزز حاضرین، پرفتن دور دے وچ اسلام دشمن قوتاں اس کوشش چنے مسلمانوں میں شکوک پیدا کر دیتے جان اور جڑا 1400 سال تو عقیدہ اتفاق دے نال چلا آ رہا ہے، ایس صدی دے وچ او دے وچ مداخلت ہو رہی ہے اور جدی بنا تے مسلمان تقسیم ہو گئے اور بہت واقعات ایسے ہو گزرے ہیں. لیکن اس تو پہلے کہ میں کچھ کہنا چاہواں، میں انجمن میریاں نو مبارکباد ہے اور حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو سلام. علماء اکرام نے آج پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی مرد ہی نہیں جدا باپ میرا نبی ہوئے. دنیا چ مرد نہیں، تسی مرد نہیں. فرمایا کوئی مرد ہی نہیں، کوئی مرد نہیں ہے جس کا باپ میرا نبی ہو. باپ کہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مطلب ایڈا برکت والا مقام ہے باپ دا، وہ کہنے دی اجازت نہیں تے وڈا بھرا کہنے دی کس طرح برداشت کرتا لگتا. جنہاں لوکاں نے اس نقطے نال گفتگو شروع کر دیتی کہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح تھا، اور تسی اندازہ کرو کہ کی پتہ لگے گا لوکاں نو حضور دی سیرت دے متعلق. سیرت ہے 23 سال سیرت دستے پھر دینے کہ جدوں اعلان نبوت کیتا ہے، اور ایک گلاں کرن گے کہ صحابہ کرام نے میلاد کیتا ہے. سوال ہی بڑے عجیب اور محمل جو سوال ہے. صحابہ کرام تے ادوں کوئی صحابی ہے ہی نہیں سی جدوں حضور دا میلاد ہویا، کوئی صحابی نہیں سی ہے. پھر کہیں گے جی وہ 23 سال دی آپ دی عمر مبارک ہے، 40 سال دی عمر چ اعلان کیتا ہے تو 23 سالہ زندگی بطور سیرت پیش کرتے ہیں. حد ہوگی. اللہ قرآن فرما رہے لعمرک، میرے نبی تیری ساری زندگی کی قسم کھاتا ہو. یہ مطلب پھر سیرت 23 سالہ دی نہیں بنے گی. سیرت ادو شروع ہوئے گی جب جناب آمنہ دی گود وچ تشریف لائے، اور پھر اتھو ہی نہیں شروع ہوئے گی بلکہ پیچھے جاؤ. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں سرکار دی، رسول دی، رسول اعظم دی بشارت دے رہے ہیں. تو ادوں بھی رسول سن. تو پھر اور پیچھے چلو ربنا وبعث فیہم رسولا. جدوں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ادوں بھی رسول سن. تو پھر ادوں ہی رسول نہیں سن. فرمایا انا اول النبیین. اگر تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مار دینے تو نالے بھی مارن تو پھر ایمان مکمل ہوئے گا. تاجدار بدے نبوت. فرمایا آدم علیہ السلام تو پانی اور مٹی میں تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا. اس کا مطلب ہے اول نبی بھی حضور نے اور آخری نبی بھی حضور نے. اور پھر اتھے ہی نہیں بلکہ اس تو پہلے جب پیچھے جاؤ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جدوں اللہ تعالیٰ نے معاہدہ فرمایا انبیاء کرام دے نال، نبیوں دے نال معاہدہ کیتا ہے، حضور دی آمد دا تذکرہ فرمایا ہے کہ جدوں آن گے تسی ہر صورت مننا ہے. تو وہ تو پہلے ہی رسول سن. انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ تسی ضرور بر ضرور ایمان لیا، تسی ضرور بر ضرور مدد کرنی ہے. وہ تے پہلے ہی رسول سن سارے. ایک ہی معاملہ ہے.
حضور دی سیرت دی سمجھ نہیں آ سکتی 23 سال دے وچ، یہ پھر توڑ تو شروع کیتی جائے گی تو پھر ہی سیرت کا کچھ پتہ چلے گا۔ دوسرا حضور دا تے حسن ہی ہو جائے ہے، خدا دی قسم سک کے درخت روندے پھردے سن انہوں دے فراق دے وچ، استنے ہنانا انہوں کنے اکھاں دے دیتیاں رون واسطے، وہ رویا نا، آپ نے ممبر چھاڑ کے وہ کول آئے فضم الیہ اور سینے لگا کے فرمایا تجھے کس نے رلایا ہے؟ عرض کیا وسلم مجھے آپ نے رلایا ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یار سوکھی لکڑی کی وہ محبت آ سکتی ہے؟ حضور تے وہ نہیں جنہاں نال پتھر پہ محبت کر دینے۔ حضرت انس نال آپ جا رہے سن تے احد پہاڑ دے سامنے جس وقت آئے کھڑے ہو کے فرمایا انس ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ جو پہاڑ ہے نا احد یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مطلب پتھر انہوں نے محبت پہ کرن تے تو یہ تھے آ کے او دی گل کرنا پیا، او دا نام لینا پیا، جنہوں نے متعلق سرکار نے فرمایا کہ ان قریب میرے تو بعد علامہ صاحب حدیث تلاوت فرما رہے سن 30 دجال اور کذاب آن گے، ہاں جی میرے تو بعد، یعنی ہر بندہ انہوں میں نبی ہوندہ اعلان کرے گا۔ آپ نے انہوں نے دجال بھی فرمایا تے کذاب بھی فرما دیتا ہے، اور پوری امت دا اس گلتے اتفاق ہے، تمام علماء اتفاق کر دیں اس گلتے کہ حضور آخری نبی نے، تے حضور ہے جو نبی نے، خدا دی قسم اگر آپ اک چلی جائے نا باقی نبی نہیں لب دے اس وقت، اے جڑا قذاب ہے یہ کتنے پتہ ہے یہ گل کیوں کرنی، ضرورت کی یہ گل کرن دی، یہ مطلب حضور دی ذات ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام نے فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ محمد والے ہیں، صحابہ کرام یہ محمد والے ہیں، اسی اللہ والے بندے کر دے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ محمد والے ہیں، مطلب جڑا محمد والا ہے وہی اللہ والا ہے۔ اور ضرورت اس چیز دی ہے کہ اے جڑا میڈیا سسٹم ہے نا یہودیاں دا پیدا کرتا ہے، اور آج کل جڑے حالات نے میں نے تشویش ہے اس گل تو کہ تسی بڑے شوق نال اپنے بچے پڑھا رہے ہو کہ کسی نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا، فوکس ہی کر لے۔ اللہ فرماتا ہے زندگی امانت ہے بندے، میں تنوں زندگی امانت دینا پیا، میرا یاد رکھی۔ تو عمر کنی چل رہی ہے؟ 50-55 سال چل رہی ہے اس تک، یہ 10-15 کھیلدیاں گزر جاندے نے، باقی جڑی 40-45 ہے وہ ادھی ستیاں گزر جانی ہے، باقی جڑے 20 سال نے وہ کمان وچ کھان وچ لان وچ پان وچ۔ ہوں تو حساب لائیو کہ وقت کنا دیتا ہے بندہ اتنے مسافر ہے، بندہ اتنے مسافر ہے، مقیم تو ہے کوئی نہیں، کام اسی مقیمہ والے کرنے ہیں، ہر بندہ دوڑیا ہے سائنس دی طرف۔ ضروریات جڑی آج کل ہے ہی نہیں کہ بندہ وہ موٹر سائیکل سے چلا گیا، میرے کو سائیکل نہیں، وہ گڈی دی دوڑ وچ لگ گیا، بس سارا دھیان ہی ہوگا، اور انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں جانا ہے، میں جواب دے ہونا ہے، میں اللہ دی بارگاہ چ پیش ہونا ہے، بالکل بھول گیا انہوں۔ پھر اولاد دے بارے چ یہ تشویش ہے کہ وہ بیکن دے وچ داخل کرواتا، ہائی لیول دے جڑے سکول نے اتنے داخل کرواتا، فیس بھی بڑی دے، پنڈاں چ لوکی دوڑ پے نے شہراں وچ سکول دے وچ بھیجدے پے نے۔ یاد رکھو سکولنگ سسٹم یہودیاں دا، انہوں نے دیکھ پہلے تو انہوں پتا 10ویں تک موقع مل جاتا سی ماں باپ کو بہن دا، جس طرح علامہ صاحب اشارہ فرما رہے سن کہ سرکار دی گل ہونی، میلاد شریف دی گل ہونی، نماز دی گل ہونی، ذکر اولیاء دی گل ہونی، تھوڑا تھوڑا انہوں پتہ رہنا تو بھولدا نہیں سی۔ ہوں یہ حال ہے، تو انہوں لوکاں نوں نہیں پتہ اس گل دا، انہوں نے سکرو اتنا ٹائٹ کر دیتا، انہوں نے پہلی کام کر چھڑیا ہے KG1 KG2 KG3 پھر پریپ، پھر او دے نال نال وہ کر دیتا پلے گراؤنڈ۔ یعنی ہن جڑا بچہ شروع تو ہی ایک اس ماحول وچ ہے، انہوں پتہ ہی نہیں ہے لائف اینڈ جیسس اینڈ لائف آف محمد، انہوں پتہ ہی نہیں، ڈیفرنس تو ہی نہیں پتہ کہ کی فرق ہے سرکار دا یا عیسیٰ علیہ السلام دا، کہ ساڑھے نبی کی سن۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی نشانی سن. اج کہندے نے سرکار دے متعلق ہمارے جیسے آؤ ہاں میرے نبی دا اعلان کرنے والا نبی وہ دی شان یہ ہے. فرما رہے ہیں انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. لوگو میں اللہ کی نشانی ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں اس کی نشانی ہوں، میں خالق بھی ہوں. لوگوں نے آکھا جی وہ تو اللہ ہے. فرمایا میں بھی ہاں. انہوں نے کہا جی وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا جی مٹی پھوک مارتا تے بندہ بنا دینا. انہوں نے کہا لیاؤ مٹی کو. انہوں نے کہا میں پھوک ماراں گا پرندہ اڑ کے جائے گا ہونے. اور مٹی لیاندی گئی گن کے. انہوں نے کہا میں اپنے ہاتھ لاواں گا پھر اپنے منہ جو پھوک ماراں گا وہ جاندار پرندہ اڑ کے جائے گا. یہ کس طرح اڑے گا؟ انہوں نے کہا باذن اللہ، اللہ دے حکم نال اڑ کے جائے گا. پھر فرمایا وہ ابری لکمہا، لیاؤ مادر زاد نبینا. اللہ نے انہوں نے انا پیدا کیتا ہے تے میں وہ دی نشانی ہے، میں وہ دی اکھاں اسی ویلے ٹھیک کر داں گا پھوک مار کے. آخر کو گل ہے. فرمایا والابرسا، میں برس والے کو ٹھیک کر دوں گا. لوگوں نے کہا جی بڑی بات ہے کہ بغیر دوائی کے صحیح ہو رہے ہیں. فرمایا یہی نہیں ہے، وہی الموت، مردہ لے کے آؤ میں اس کو زندہ کر کے دوں گا. اے اللہ دی نشانی، یہ وہ نشانی ہے جڑی اعلان کر رہی ہے ساڈی سرکار دا، نبی پاک علیہ السلام دا. انہاں دی آمد دا ذکر فرما رہے ہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ اس نشانی دی تانوں سمجھ نہیں آ سکتی تے جدے صدقے یہ نشانی بنی ہے وہ دی سمجھ کس طرح تانوں آ سکتی، وہ دی عظمت دا کس طرح پتہ چلے گا. دوستو علامہ صاحب اگے گل کر رہے ہیں. اچھا یہ ہن چونکہ ایک ٹارگٹ بن گیا ہے، بچے سکول جاندے نے پھر جدوں آندے نے تھکے ہوندے نے نال ہی پھر ٹیوشن تے چلے جاندے نے، رات نو آندے نے. انہوں نے نبی پاک دی گل نہیں پہنچتی پئی. سرکار نے حکمن فرمایا ہے ماں باپ نے کہ اپنی اولادوں کو میری محبت سکھانا. یونیورسٹیاں والے نے نہیں کہا، ماں باپ نے کہا. یہ انہوں دی ذمہ داری ہے. ماں باپ نے ہے میرا پتر کرنل بن جائے، جنرل بن جائے، ڈی سی بن جائے، ہاں جی انجینئر بن جائے، بس وہ پیسے وال دھیان ہے. انہوں یہ نہیں پتا کہ کنی کی دیر تک چلنا ہے. دادے تک پتا ہوں، دادے تو بعد پتہ ہی کوئی نہیں ہوں. میں ٹائم یار لگا تو قبر دیکھی ماں مبارک 600 سال دی تے میں کھڑا ہو گیا. میں سوچا یہ جڑی اولاد ہے انہوں نہیں پتا کہ ساڈے بابے دی قبر ہے. ہاں جی مطلب یہ کی کہانی بنی پئی ہے، کہڑے پاسے چل پے نے مسلمانوں کدھر چلا دیتا گیا، شکوک پیدا کر دیتے گئے نے. جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے سن سرکار دے کول کو جاوے کہندے ادھر منہ نہ کرو، مکہ کی طرف کرو. تے میں کیا اللہ کی کردا خانے کعبے دے وچ جدوں تسی طواف کر لیندے ہو تے حکم ہوندا ہن اوتھے چلا جا جتھے میری نشانی ہے، جتھوں ہدایت بھی ملے گی، تقوی بھی ملے گا. نہ وہ منہ دا نشان ہے، نہ ہاتھاں دا نشان ہے، نہ گوڈیاں دا نشان ہے، پیر دی تلی دا نشان لگا ہے جنوں مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. یہ مطلب یہ ہے حکم ہوندا 7 چکر لا کے اوتھے آ. حتیم چ نہیں جانا، کعبے دے اندر بھی نہیں جانا، رکنی جمانی کول بھی جانا، حجر اسود کول نہیں جانا. اوتھے آ جتھے یار دے پیر دا نشان لگا وہ میری نشانی ہے. اوتھے آ تے اوتھے ہی سجدے وچ ڈگ جا تے جدوں سجدہ کریں گا کعبے دے تے اپنے درمیان پیراں دے نشان والے پتھر نو کر لویں تے سجدے چ اوتھے ہی ڈگ جاویں. وہ نفل تو کعبے دے اندر بھی جا کے پڑھیں گے قبول نہیں ہون گے، اوتھے ہی ہون گے جتھے نشان لگا ہے. تے یار اللہ تے انہاں دے قدماں دے نشاناں دی طرف دعوت دے رہا ہے. حج ہی تاں تہاڈا قبول ہوندا ہے. تے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جتھے پورے جسم مبارک نال آرام فرما رہے ہیں اوتھے رخ کرن دا کتنا بڑا فائدہ ہے علامہ صاحب، یعنی کتنی بڑی افادیت ہے. ہٹایا جا رہا ہے مسلمانوں نے. ہاں جی میں ایک دفعہ اتنے گیا دیکھو پتہ نہیں کہڑے ملک دا سی، مینوں کہندا میں شہید اتنے کوئی شے نہیں، یلا رخ کر. میں کہا من انت، کون ہے تو؟ ہاں یہ ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب لما قال اللہ عز وجل فی القرآن الکریم. یہ اللہ نے اپنی نشانی بنائی ہے. میں اللہ دے کہنے دے تحت دے کول آیا، اتھے میں 2 نفل پڑھنے نے، بس وہ اینی گل میں کیتی ہے کہ وہ پھر کھڑا نہیں ہویا. ہاں جی پرے نوں ٹر گیا. اس طرح یہ لوگ ہر پاسوں کوشش نے کہ مسلمانہ شکوک پیدا کیتے جان. علامہ صاحب جس طرح فرما رہے سن کہ حضور نماز پڑھیے تے 50,000 تے مکے پڑھیے تے 1 لاکھ.
میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بندے بٹھا لے شیخ مسرت وہ بیٹے جڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں کہ میں حدیثاں کڈی جانا تھی نوٹ کرو تسی اندازہ کرو یہ آج تو میں 15-16 سال پہلے دی گل ہے مدینہ طیبہ دے وچ نبی پاک دے قدمہ چ نوٹ کر لو اس گل ایک نماز دا ثواب 50 خرب نماز دا ثواب ہے 50,000 50 کی آکھیا میں خرب نہیں کیا 50 خرب نماز دا ثواب ہے سمجھ آئی دے اتنی برکت ہے حضور دے نال تے دوسرا یہ ہے کہ میرے نبی پاک دا تے جمال ایسا ہے کہ ایک کافر اس نیت نال کہ اج مسلمانہ دے نبی نو ختم کرنا ہے وہ پیٹ دے وچ چلا گیا تے آواز دیتی کہ محمد کون ہے جنگ وچ تے جرنیل اپنے کراؤن جڑے نے وہ لا دیندے نے سپاہی بنے ہوئے نے سارے تے حضور اس پیٹ دے وچ فرماندے نے ایک پاسے سی فرمان لیں گے مجھے ہی کہتے ہیں محمد میں ہوں محمد میرا نام ہے محمد وہ جس لئے چہرے تھے وہ نظر پئی تے پھر کیا مکنتی سی کیا کشش سی اس چہرے وچ وہ نظر ہٹا نہیں سکے اپنی مرضی نال ہی ویکھ کے کہندا ہے اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا دو گے آپ نے اتھوں ہی فرمایا جنت انہوں نے کیا پڑھاؤ حضور نے پڑھایا انہوں نے جدوں پڑھیا تے چھتی نہ لگا اترن کے میں جا کے قدم بوسی کراں تے پیر پھس گیا پلان دے وچ تے سر دے بل چونکہ بیلنس نہ رہا نا سر وجہ پتھر نال منکا ٹوٹ گیا موقع تے موت ہو گئی حضور نے فرمایا جنگ کو روک دو صحابہ جنتی دیکھا ہے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں فرمایا دیکھو پھر یہ جنتی ہے انہوں جنت چ انہوں نماز لے کے گئی انہوں روزہ لے کے گیا انہیں حج کیتا سی ایک کمل وہ دے کول نہیں سی کی سی حضور نے صرف منیا سی سامنے خدا آیا سی یا حضور دا چہرہ مصطفیٰ آیا سی کون آیا سی سامنے بس وہ چیز وہ جنت چ لے گئی حضور نے من کے جنت چ ٹر گیا تو دوستو حضور دا ایسا چہرہ ہے خدا دی قسم جدو وہ تے اکھ لگ جائے نا ہاں جی ایویں تے نہیں نا کھاڑیاں پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاں جی تے او جدوں اکھ اڑ جائے نا تے اکھ پھس جائے اس چہرہ منور دے وچ اوتھے ہور نبی نہیں نظر آندے تے جھوٹا نبی کتھوں نظر آئے گا کسی نو اس واسطے مختصراً گل یہ ہے اپنی اولاداں نو حضور دی محبت اچھی طرح نال سکھاؤ جوں ایسیاں فتنے پیدا ہو رہے ہیں تسی ہور زیادہ یہ تے محبت جڑی وہ بڑھاؤ اور حضور دے تذکرے کرو حضور دی گل کرو سرکار نے نماز دا طریقہ دسیا روزے دا طریقہ دسیا حج دا طریقہ دسیا پر مینوں یہ دسو کہ جدوں نبی پاک کرونی کردے سن صحابہ بھی کردے سن نا کہ وضو واسطے 3 کرونیاں کری دیاں نے یہ کنے دسیا سی انہوں نے کہ جدوں کرونیاں کردے سن تے تھلے ہاتھ کر دیندے سن جدوں نبی پاک نک اپنا سنکدے سن تے وہ نک دی رطوبت ہاتھ لے کے کوئی چٹدا پھردا سی کوئی منہ تے ملدا سی کوئی سینے سر ملدا سی وہ کنے کہا سی انہوں نے انج کریا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تھوک مبارک زمین تے نہیں سی ڈگن دیندے ہاتھ کر دیندے سن تھلے یہ کنے دسیا سی انہوں نے کچھ گلاں حیا والیاں بھی ہوندیاں نے سرکار نے نہیں کہنا ہوندا یہ صحابہ کرام دی محبت ہے جی تو اس واسطے دوستو بڑے بڑے فتنے نے جنہاں دا مقصد یہ مسلمانہ شکوک جنہاں شک کیتا وہ گمراہ ہو بابے کوئی شے نہیں بابے کوئی شے نہیں میں نا مرید والے گیا آپ صاحب تو اتھی علماء بیٹھے تے کہنے میں کہ یار میں تے عالم نہیں ہے تے تسی کرو گل کوئی آکھن لگے جی نہیں اسی سارا نے صلاح کیتی کوئی گل تے نال ہی گل کیتی جی وہ کوئی کہندا نیٹ تے بابے کوئی شے نہیں میں یار کہن دیو انہوں وہ تے کہن دی کیڑی گل ہے انہوں کہن دیو دا اپنا شوق ہے بندے دا بابے کوئی شے نہیں پر میں کہ میں اسی قرآن نو پوچھنے ہیں کہ یا اللہ ایک کی کوئی کہندا ہے بابے کوئی شے نہیں تے کس طرح تے اللہ فرماندا ہے بابیاں دی تے گل ہی کوئی نہیں میں بابیاں دے گھر والی دی گل دسنا وہ بھی دی ذات دی گل نہیں دساں گا وہ دے قدمہ دی بھی نہیں دساں گا وہ پتہ نہیں کنی شانہ والے قدم نے جتھے پیر رکھ کے ٹر گئی نا بابے دے گھر والی پیر لا کے ٹر گئی اللہ نے انہوں سنبھال کے رکھ چھڑیا فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ یہ صفا مروہ میری نشانی ہے اللہ دی تے کوئی تجلی نہیں پئی صرف حضرت حاجرہ دے قدم اتھے مس ہوئے سن اندازہ کرو ایدی تعظیم کس طرح کریے فرمایا جدوں ہریاں بتیاں پھر دوڑو
یا اللہ وہ تو جگہ ڈونگی سی تاں دوڑیاں سن تے ہن تے جگہ پلین ہے، کوئی ضرورت نہیں. فرمایا انہاں گلاں نوں چھڈ دیو، یہ محبت دے تقاضے نے. بس میری حاجرہ دوڑی سی. یا اللہ اسماعیل بھی ادو انہاں دے واسطے وہ دوڑیاں سن، پیاس سی، دوڑیاں سن، جگہ ڈونگی سی. فرمایا چھڈ دیو انہاں گلاں نوں، میں تانوں ایتھے پڑھن پڑھان لئی نہیں بلایا، تانوں دوڑاں واسطے بلایا، ساری دنیا نوں دوڑاں پھیلایا. ہاں جی، ایک پاسے اسلام پتھراں نوں منن والا نہیں، توڑ پن کے باہر سٹے سارے خانے کعبے چوں. ایک ایسا پتھر سی جنوں سنبھال کے رکھ چھڑے، آکھیا اینوں نہیں توڑنا، یہ نسبت والا پتھر ہے، یہ میرے یار ابراہیم دے پیراں دا نشان پیا ہے، اینوں توڑنا نہیں، اینوں سنبھال کے رکھنا ہے اتھے. اور جناب دیکھو کیسا سنبھالیا گیا. یہ تو مطلب پتھر نوں توڑ کے سٹنا بھی توحید ہے، تے نسبت والے پتھر نوں سنبھال کے رکھنا بھی توحید ہے. ایک پتھر وہ ہے جنہوں چومتے پھرتے ہیں جا کے، کہتے نہیں درباروں پہ کیا کرتے ہیں، چومتے پھرتے ہیں. اوے اسی درباراں تے چومتے پھرنے ہیں، یہ کوئی گل کرنے والی، اسی پتھر چومن جانے ہیں. اسی پتھر نہیں چومتے، اسی جگہ دا پتھر واش روم چ بھی لگتا ہے، اسی چومنے ہیں. وہی مزار تے لگتا ہے، اللہ دی نشانی تے لگتا ہے، تے پھر اسی اس نسبت نال چومنے ہیں. حجر اسود دے وچ کی ہے؟ حضرت عمر جیسے رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کھڑی ہوگی. میں عمر چومنے والا نہیں ہوں پتھروں کو، میں توڑنے والا عمر ہوں. گل کر کے تے کہندے نہیں چارہ کوئی نہیں عمر دا، تے چومن لگ پا. سمجھ آئی ہے نا؟ وہ پتھر اتھے ایک مولانا صاحب گئے، میں ایک دفعہ جدوں گیا تو وہ پتھر نو نا، پتھر کو چومے کس طرح یعنی کر کے تے اپنا ہاتھ چوم رہے. تو میں انہوں باہر پھڑ لیا، میں کہا مولانا آپ سے بات ہو گئی. فارغ ہو گل ہوئی، میں کہا مولانا آپ اپنا ہاتھ چوم رہے تھے. مجھے کہتے جی میں تو حجر اسود کا بوسہ لے رہا تھا، آپ کو مسئلے کا نہیں پتا؟ میں کہا مجھے پتہ ہے مسئلے کا. تو کہتے بس میں حجر اسود کا بوسہ. میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کو بوسہ ایسے کیا ہے؟ کہتا ہاں وہ تو پھر ہوتا ہے نا. میں نے کہا بس یہی بات ہے، آپ تو تقریریں کرتے تھے ہاتھ چومنا شرک ہوتا ہے. اب میں اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں. اللہ نے کہا انہوں آن دے میرے کار، میں دے ہاتھی چما کے بھیجاں گا. میں حیران ہے اس گل تو کہ تو تیرے کو اللہ اپنے ہاتھ چماندا پیا، تو اتنے تقریراں میں کیا کرتا پھرنا. تو میں کہا جہاں حجر اسود پڑا ہوا تھا تو وہ نظر تو نہیں آ رہا تھا آپ ایسے کر رہے تھے؟ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ وہ نظر بھی آئے ایسے کرو تو پھر چومو. کہتے وہ نظر نہیں، وہ میں نے کہا وہاں تو حبشیوں کے سر تھے، 8-10 کھڑے تھے اس کے سامنے، وہ اتنا سا ہے بیچ میں، وہ پیالے میں 2-3 پیس ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے، وہ تو نظر نہیں آ رہا تھا. تو آپ نے لگتا ہے کسی حبشی کے سر کا بوسہ لیا، اس کو نشانہ زیادہ تھا، حجر اسود تو نظر نہیں آ رہا تھا. کہتے جی کمال آپ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کمال ہی ہے تو پھر کر رہا ہوں نا. کہتا ہے کہ وہ تو میں نے حجر اسود کا لیا. میں نے کہا وہ نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے کہتا ہے میں تصور میں اس کو ہاتھ لگایا. میں نے کہا ہاں یہاں ہو بھائی، تصور میں پتھر کا فیض تیرے ہاتھ میں آئے اور تو چومے تو بوسہ ہو جائے. تو میں نے کہا کہ میرا نبی تو نبیوں کا امام اور محبوب خدا ہے. جب اس کا نام آذان میں ہم سنتے ہیں تو اس تصور میں انگوٹھا چوم کے جب آنکھ پہ رکھتے ہیں تو کیا خیال ہے ہمیں حضور کی نگاہ نہیں ملے گی، اس کی برکت نہیں ملے گی؟ یہ کیا اس واسطے یہ جنہیں منہ ہونیاں گلاں یہ گلاں کرتے رہندے نے. اپنا ایمان قبر تک پہنچا کے کھڑو. قذاباں دے نام لین دی لوڑ کوئی نہیں. ایتھے بڑی جھوٹی لاندے نے نام لین دی. حضور دا نام لو، سرکار دا نام لو تے مبارکباد ہے اہتمام کرنے والے نوں. اور نقشبندی انت اهلا مرحبا بكم شرفتمونا. ما شاء الله تكلم بالعربيه ما شاء الله ما شاء الله. ارحب. الحمد لله غايه الاعتدال. كيف انت؟ جلال الدین رومی سید و سرور محمد نور جان، بہتر و مہتر شفیع مجرمان، بہترین و مہترین انبیاء چس محمد نیز ارض و سما. فارسی و ترکیہ. جزاک اللہ ماشاءاللہ. میں بھی مخیل ہویا بھائی، اتنے بڑے بڑے علماء نے. میں تے اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، جے کوئی ملے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا. میں تے اس خیال دے نال آیا. یہ تقاریر تے علماء کرام دا کام ہے. بڑی اعلیٰ تقریر فرمائی ہے
علامہ صاحب نے سمجھو علامت الاثر نے اس دور دے بڑے جیت تے مینوں تے میں بٹھا چھڑ دینے کہ مینوں کھ پتہ نہیں ہے اپنے آپ دا نہیں پتا ہاں جی میں تانوں کی دسنا یہ ایڈی دوروں سفر کر کے آئے نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہاں جی تے گل تے ساری نسبت دی ہے ایک بندہ سکنجوی بنا رہا سی سکنجوی بناندیا علامہ صاحب وہ جڑے مہمان آئے چودھری سے انہوں نے کہا یار کی کرنا پیا انہوں نے کہا یار سکنجوی بنا دیا تہاڈے لئی بالٹی چ نیمبو نچوڑدا سی تے وہ کنالی سی کھنڈ رکھی وچ انہیں ہاتھ چ ایسا چک کے نا وہ لگ پیا اودے وچ گھولن واسطے انہاں آکھیا بھائی تینوں کوئی چمچہ نہیں لبا تینوں کوئی ڈونگا نہیں لبا وچ یار تو ہاتھ نہ نہیں لگا انہیں اگوں آکھیا میں یار دھو کے آیا ساتھ میں ہاتھ دھو کے وچ میں اس طرح نہیں میں ہاتھ پایا بس انہاں کہا پھر ساڈا جی نہیں کرتا ہاتھ بھی دھو کے آیا انہیں سکنجوی بنا کے دیتی نہیں پیتی تو یار جنوں اللہ اپنی نشانی بناتا نا وہ دا پیر کھول کے نا پانی دے وچ تے دنیا نو آکھدا اینوں بہ کے نہ پینا اینوں کھڑو کے پینا ہے آب زمزم ہاں جی یہ جی نسبت اس واسطے ساڈا جڑا عقیدہ اہل سنت و جماعت دا اگر کسی نو کوئی شک ہے پوچھ سکتا کوئی ایسی گل نہیں ہے تے لیکن یہ ہے کہ بالکل قرآن دا انج ہی ہے جی میں اے روشن ہے نا اسی طرح میں گل تانوں کرنا پیا کوئی سنی سنائی گل نہیں کرتا پیا کہ انہوں سمجھو اولاداں نوں سمجھاؤ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کرام دی محبت اللہ تعالیٰ تے قرآن چ کہندے نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اپنے آپ کو جما لے جم کے بیٹھ اگر میرا بندے بننا چاہتا ہے جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان سے جڑ اور جم کے بیٹھ پھر فرمایا اس سے پہلے کتے کی مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی بندہ نہ سمجھے تو کتا تو سمجھ گیا ہے تو بندہ نہ سمجھے پھر یہ کیا ہے یہ پھر تو کتے سے بھی رہ گیا ہے وہ کتا 309 سال بیٹھا رہا استقامت کے ساتھ محبت کے ساتھ اور پھر اس کا کام بن گیا پھر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ جما لے اپنے آپ کو جم کے بیٹھ جو مجھ سے جڑے ہوئے فرمایا جو صبح شام میری یاد میں رہتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ لوگوں ان کو پھر تکو جب تکنا ہے نا اس کو بندے کو پھر تک کے رہنا ہے پھر ادھر ادھر نہیں تکنا ہے دو کام اللہ نے فرمایا اگر تو نے نظروں کو ہٹایا پھر دنیا کی زینت میں کھو جاؤ گا بربادی میں کھو جاؤ گا اگر یہ فائدہ نہ ہوندا دوستو اللہ بندیاں نو بندیاں دے پیچھے نہ لاندا جڑے دو کم فرمائے نے جم کے بہ جا تے تک کے رہ تے سرکار بھی فرماندے نے بہترین ہے جنہوں نے مجھے تکا وہ بھی بہترین ہے جنہوں نے میرے تکنے والوں کو تکا اور وہ بھی بہترین ہے جنہوں نے ان کو تکا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تکنا ہو جائے انہوں نے مرشد فرمان لگے اپنے مرشد اللہ حضور خواجہ فرید آپ بھی قدم بوسی کرو تے بابا فرید اپنے مرشد قدم چم کے تے کھڑے ہو جان فرمایا پتہ نہیں لگتا عرض کی حضور میں نے نظر یہ آندے تو گل کی سی بلا تا دعائی نہ کر نظر نہیں ہٹا یہ انہاں لوگوں نے پھر شانہ بھی یہ ہے وہ کتا ولیاں دے باہر بہ جائے تو جنت جاوے ہے انہاں دی سنگت دی برکت ہے کہ پلیدیں کٹ چھڑی تاں ہی جنت جا رہے ہیں تے یہ مطلب یہ ہے جیڑا باہر بہ جاوے تے وہ جنت جاندا پھرے تے جیڑا بوئے ٹپ جائے بابے فرید دا کس طرح رہ سکتا جنت اللہ لو جی میں اجازت لینا پھر ہونا جی باقی توڑا علماء کرام دا اور توڑا اہتمام ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں برکت فرمائے میں صبح نروال جانا ہے 10-11 بجے چلم تے ہاں جی تے دعا علماء صاحب فرما دیں میں دروشی پڑھ لو ذرا سارے دروشی ایک دفعہ پڑھ لو ذرا سارے السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ تیبہ والیا گل تیرے یوت مکڑی تیبہ والیا گل تیرے یوت مکڑی ولیاں بھی ہونا یوتھے نبیاں بھی ہونا ساری خدائی تیرے بوے مت چکڑی ہے
تیبہ والیا گل تیرے یت مکلی ہے واحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء فهم كلام الحسان خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جزاك الله جی بس جی حضور دعا فرمائیں گے. تمام حضرات دعا میں شامل ہو جائیے. اسلام نے شعر پڑھو. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ یا حبیبی یا محمد یا عروس الخافقین یا مؤید یا ممجد یا امام القبلتین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. آمین آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک دفعہ لم شریف تین دفعہ کل شریف اور اول آخر دوشی سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا اللہ جو پڑھے اس کا ثواب اپنی پاک پر. اللہ اس پرفتن دور دے وچ امت رسول اللہ نو محفوظ فرما. اور ایسے لوگ جڑے شکوک پیدا کر رہے ہیں حضور دی امت دے وچ تفریق کر رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں یا اللہ انہاں کو بچا اور انہاں کو محفوظ فرما. انہاں دے نظریات کو محفوظ فرما. اصل نظریات انہیں جڑے تیرے دے تیرے محبوب رسول دے یا اللہ ادھر قائم دام رکھ. ساڑھے ایمان دی سلامتی فرما. قاری نذیر صاحب بیمار نے اللہ تعالیٰ انہوں شفاء کاملہ عطا فرما. بھائی مقصود نے بھی اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عطا فرما. بھائی سہیل دے والد صاحب بیمار نے اللہ انہوں صحت عطا فرما. جو بھی بیمار نے شفا فرما. یا اللہ جتنے بھی یہ دے وچ شرکت کی تھی جنہوں نے انہوں واسطے دعا اللہ تعالیٰ انہوں دی جو دلی تمنا نے نیک خارزواں دعاواں مرادہ نیک پوری فرما. اور حفظ صاحب دے والدین نے بھی ثواب استا پیش کر دے قبول فرما. اور دعا شیخ بہاؤالدین اے نقش بند عالم نقش مراب بند نقشم چناب مند کے گویند نقش بند. اے دستگیر عالم دستم مرا بگیر دستم چنو بگیر کے گویند دستگیر. بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ اس کا ثواب انہوں کی خدمت پیش کر دیا. اور جو بھی مشائخ نے سارے اندے انہوں دی خدمت بچ توفتاً پیش کرنے قبول فرما. یا اللہ سب دے کرام وچ مالاں وچ جانچ برکت فرما. اور جنہوں نے اس محفل پاک دے اہتمام کیتا ہے جنہوں نے حصہ لیا ہے اللہ انہوں دن و دنیا چ برکت فرمائے. اور علماء اکرام جڑے تشریف لے آئے ساڈے جنہوں نے حضور دی گل کیتی ہے وہ گل تے ساڈے مالک دی کیتی ہے نا انہاں وڈا کیڑا عالم ہو سکتا ہے. اللہ انہوں نے برکت فرما. اور جنہاں دی جو دل دے وچ حاجات نے نیک تمنا نے پوری فرما. اور ساڈے جڑے مہمان شیخ بہاؤالدین فلاد اللہ کریم اللہ یکرمک اللہ یکرم وبرکت اللہ. الحمد للہ والشکر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم افتح لنا بالخير ويسر لامورنا بالخير وسلم مرادنا بالخير. اللهم احفظ من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظ من كل شر الشياطين الجن والانس. اللہ تعالیٰ جڑے بے گناہ قید وچ نے اللہ انہاں تے بھی اپنا رحم رحم و کرم فضل انجام بخیر. اور نقیب صاحب واسطے بھی ہاں جی میں
حضور دے نقیب جڑے سی نا عیسیٰ علیہ السلام انہوں دی گل سنائی ہے جنہوں نے حضور دا اعلان کیتا ہے بے شک تے جنہوں دا کیتا ہے پھر وہ حضور کڈی شانہ والے ہوں گے سارے تے لوگوں محبت یہ نہیں کر دیو یہ ٹھیک ہے مسئلے بڑے ہوندے نے پر ٹوٹ کے محبت حضور نہ رکھو اولاد سے بھی پڑھ دیو جدو گھراں چوں نکلو تے آکھو ایک باری درود السلام مل کے پڑھ لیے سارے ٹھیک ہے نا انہوں نے پتہ رہے کہ ساڈے نبی پاک نے جڑے پنجے بہ کے چند نوں دو ٹکڑے فرما دیندے سن جنہاں دی اشارے دے نال سورج مڑ جاندا سی جڑے لعاب دہن مبارک کوڑے کھوچ سٹ دے سن میٹھا ہو جاندا سی سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی جنہاں نے پتھر پھڑ کے ابو جہل نے کینکریاں پھڑیاں نے کہن لگا گھروں لیا پیچھے ہاتھ رکھ کے ہیں لک دے ہاتھ رکھیا سی کہن لگا بجو ہاں بھلا کی فرما میں دساں کہ وہ بولن تو کلمہ پڑھنا شروع کرتا ساڈی سرکار تو وہ سن جتھے جان دا تصور عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرن بڑی گل ہے چھوٹی گل نہیں مردیاں نوں زندہ کرنا تے ساڈے حضور وہ سن جتھے روح دا تصور نہیں پتھراں نوں کنکریاں نوں کلمے پڑھا دیتے ہور اس نوں ود کے کی ہو سکدا ہے تے گل یہ ہے کہ اپنے نبی دی شان نوں ذرا سمجھے کے رکھیا کرو تھانوں دسنا نہ پیا کرے تسی سانوں دسیا کرو نظر آؤ کہ پروانہ مصطفیٰ جا رہا ہے دیوانہ سرکار جا رہا ہے اپنے بچوں سے بھی محبت پیدا کرو کوتاہی نہ کرنا اس صدقہ جاری ہونا تھوڑے جان تو بعد اس واسطے بچے جدوں تانوں ٹورن تے درود السلام دی وچ ٹورن تے درود السلام پڑھتے رہن گے تواڈے واسطے صدقہ تے جے کام مکاتا تے پھر اللہ دی سپر پھر تے کوئی نہیں یا اللہ اپنے محبوب کی محبت اور عشق اور غلامی اور اتباع عطا فرما اور اپنی یاد دی توفیق عطا فرما ہاتھ کار وال اور دل یار وال رحم و کرم فضل انجام بخیر صلی اللہ